کیا حال ہے؟ اچھا پیارے بھائی، یہ پہلا کویسچن ہے کہ واٹ کرائم پریونشن ٹیکنیک آر بینگ یوز بائی پولیس، یعنی کہ پولیس کرائم کو روکنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس یوز کر رہی ہیں، جو یعنی کہ کر رہی ہیں آن دی گراؤنڈ، جو ریئلٹی میں ہو رہی ہیں، ہم نے وہ بتانی ہے۔ سب سے پہلے جو پولیس ٹیکنیک کرائم کو روکنے کے لیے یوز کرتی ہے وہ ناکہ جات لگاتی ہے کہ ہر علاقہ، ہر تھانہ میں کچھ پوائنٹ ایسے آئیڈینٹیفائی کر لیے جاتے ہیں جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کسی نہ کسی وقت پولیس کا ناکہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ آنے جانے گزرنے والوں کو چیک کیا جا سکے۔ یہ آن دی گراؤنڈ یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پولیس میں پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ ہر تھانہ میں 1-5 والے ڈپیوٹ ہوتے ہیں، ان کا کام اپنے علاقے میں گشت کرنا ہوتا ہے۔ مشکوک افراد کی نگرانی کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ دو ٹیکنیک ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ٹیکنالوجی کو یوز اب پنجاب پولیس کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل اب جو لاہور پولیس ہے وہ ڈرون کیمراز کو یوز کر رہی ہے اپنا پتنگ بازی کو روکنے کے لیے، اور باقی جو موٹر وے پولیس ہے وہاں پہ بھی کیمراز وغیرہ انسٹال کیے گئے ہیں، کسی کی سپیڈ چیک کرنی ہو یا کسی اور کے لیے، یعنی کہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کیمراز ہو گیا، ڈرون کیمراز، یہ چیزیں ہم سرویلنس کے لیے جو اپنا ہڈن کیمراز ہیں وہ یوز کر رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں یعنی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو اپنا پولیس یوز کر رہی ہے، یہ میری اپنی رائے کے مطابق، یہ میرا اپنا تجربے کے مطابق چیزیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ اپنا وہ پولیس ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں پہرہ دار یعنی کہ سسٹم ہوتا ہے، ابھی بھی بہت، اب تو کم علاقوں میں ہے لیکن موسٹلی ابھی بھی ہوتا ہے، پہرے دار وغیرہ لگائے جاتے ہیں گاؤں میں سے، نمبردار وغیرہ ہے، اس کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون کون بندہ کس دن یعنی کہ پہرہ لگائے گا اس علاقے میں، گاؤں میں یا شہر میں، محلے میں، وہ پہرے لگاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہر تھانہ میں ایک ملازم سول ہوتا ہے یعنی کہ سیکورٹی برانچ کا ہوتا ہے، وہ اس علاقے کی سرویلنس نگرانی کرتا ہے، تو وہ کرائم کو روکنے کے لیے اپنی رپورٹس دیتا ہے، ایس ایچ او کو بتاتا ہے کہ سر یہ بندہ یہ کر رہا ہے، اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تھانے کے افسر کو پوری طرح گائیڈ کرتا ہے۔ یہ 5 طریقے ہیں جو کہ پولیس یوز کر رہی ہے اپنا کرائم کو روکنے کے لیے۔ دوسرا کویسچن ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ پریزنٹ اسٹریٹجیز آر سفیشینٹ ان کمبیٹنگ کرائمس؟ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ ابھی تک اتنی سفیشینٹ نہیں ہے، ان میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، مزید نئی چیزیں لائی جائیں، مزید ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا جائے، تو تب جا کے یہ ہم کرائم کو روک سکتے ہیں۔ مزید یعنی کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے، تو سیٹسفائیڈ نہیں ہے کیونکہ کرائم جوں کہ توں ہے، کرائم ہو رہے ہیں۔ اگر اتنی زیادہ یہ اسٹریٹجیز افیکٹو ہوتی تو کرائم رک جاتے۔ تیسرے نمبر پہ وچ ٹیکنیک ہیو بین دا موسٹ افیکٹو اینڈ وائی، یعنی کہ جو پولیس آن دی گراؤنڈ چیزیں ٹیکنیک کرائم کو روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، ان میں سے سب سے بہتر کون سی ہے اور وہ کیوں ہے؟ جو اوپر 5 ڈسکس کی ہیں ان میں سے میرے ذاتی تجربہ کے مطابق، ذاتی علم کے مطابق، جو گشت ہے اور ناکہ جات، یہ سب سے افیکٹو ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کرائم کر کے بھاگتا ہے تو ہمارا یہ ایک کوارڈینیشن کے لیے 1-5 کا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے تھرو ہم اپنا پورا ضلع کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کرائم ہو چکا ہے، تو وہاں پہ ناکہ جات لگائے جائیں، اس کے پیچھے بندے لگائے جائیں تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ یعنی کہ یہ ناکہ جات ہے یہ، اور کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک جگہ پہ ناکہ لگا ہوا ہوگا تو وہاں پہ جو کرمنل بندہ ہے وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ مجھے کرائم کرنا مشکل ہے، وہ وہاں پہ کرائم نہیں کرے گا، اور وہ کرائم نہیں کرے گا، اس کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، گشت ہو رہا ہوگا پولیس کا، وہاں پہ ناکہ لگا ہوگا، تو وہ کرائم یعنی کہ وہاں پہ کرائم کی ریشیو کم ہوگی جہاں پہ پیٹرولنگ افیکٹو ہوگی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیٹرولنگ افیکٹو ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب جو گشت والے پیٹرولنگ افیسر ہیں وہ کہیں پہ بیٹھ جائیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کرائم ہوں گے۔ تو یہ 2 چیزیں موسٹ افیکٹو ہیں، اور ان کی ریزن بھی بتا دی کیوں ہے، کیونکہ لوگوں جو کرمنل ہیں ان کے دل میں خوف ہوگا، وہاں پہ پولیس ناکے پہ یا پیٹرولنگ پہ موجود ہوگی، ان خوف ہوگا تو وہ وہاں پہ کرائم کرنے سے گریز کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ واٹ آر دی پرابلم، پولیس کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ وہ ملٹیپل پرابلم ہیں، لیکن ان میں سے چند اہم پرابلمز میں بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ مین پاور اسٹرینتھ کی کمی ہے پولیس کو بہت زیادہ، پولیس کا کام بہت زیادہ ہے، بہت برڈن ہے، ایکسیڈنٹ، قتل، مرڈر، چوری، جہاں پہ بھی کوئی ایشو بنتا ہے سب سے پہلے پولیس کو کال ہوتی ہے، پولیس نے وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مین پاور کی کمی ہے، اسٹرینتھ بہت کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے تھرو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کے ذریعے ہو جاتی ہے، کریمنل کو بیک اپ بھی کیا جاتا ہے ان کو چھڑوانے کے لیے، یعنی کہ مختلف ٹیکٹکس سے پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ہی کم حد تک کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو مزید بہتر کریں تو ہم کرائم کو روک سکتے ہیں۔ یہ فقدان ہے ہماری پنجاب پولیس میں کہ ٹیکنالوجی کا ہم ایفیکٹولی یوز نہیں کر رہے، یعنی کہ CDR ہوگی، فرانزک ہوگی، اور یہ تمام چیزیں ہم یعنی کہ مزید بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی۔ چوتھے نمبر پر انٹیلیجنس شیئرنگ اور کلیکشن کا بڑا فقدان ہے، یہ بہت پرابلم ہے۔ یعنی کہ جو پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملتی نہیں، اگر مل جائے تو وہ ٹائملی شیئر نہیں ہوتی، یعنی کہ مختلف ایجنسیز کے درمیان کوآرڈینیشن کی بہت بڑا فقدان ہے، جس وجہ سے کرائم نہیں رک رہے۔ پانچویں نمبر پر ہمارا جو انویسٹیگیشنز کے میتھڈ ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ لیٹسٹ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کس طرح بہتر انویسٹیگیشن کو بنا سکتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کو ہم اپنا انویسٹیگیشن آفیسر کو سائیکولوجیکل یعنی کہ کریمنل کی سائیکالوجی کو اور بیہیویئر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بیہیویئر اور سائیکالوجی کیا ہوتی ہے۔ اب ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کو ان معلومات کا نہیں پتہ، اس وجہ سے ہماری انویسٹیگیشن بہتر نہیں ہے تو ہم کرائم کو نہیں روک سکتے۔ ہم یعنی کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کریں کہ اگر ایک کرمنل یہ کام کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے، اور آئندہ اگر ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح روکنا ہے، یعنی کہ ہم انویسٹیگیشن کو ایفیکٹو بنا کے کرائم کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر کہ وہ کرائم ہیپننگ وہاں پہ نہ ہو۔ تو یہ 5 آئی تھنک پرابلم انف ہیں پولیس میں، اور بھی کافی پرابلمس ہیں لیکن یہ موٹے کہتے ہیں جیسے کہ مینز پرابلم تھے۔ اور اس کے بعد ہاؤ پولیس کین بی مور افیکٹو اینڈ پرو ایکٹیو، یعنی کہ پولیس کس طرح مزید مؤثر اور پرو ایکٹیو ہو سکتی ہے۔ وہی جو ہم نے پرابلم بتائے ہیں ان کے سلوشن بتا دیں تو پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کی استعداد کار کو بڑھایا جائے، یعنی کہ مزید نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور نوجوان لوگ پڑھے لکھے طبقے کو لے کے آیا جائے، ٹیکنالوجی کا اچھی طرح استعمال کیا جائے، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن شیئرنگ میں اچھی طرح کی جانی چاہیے، انویسٹیگیشن کو نئے طریقوں سے کرنا چاہیے، اور باقی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ ان کو جو ہے ڈیوٹی جو ہے ٹائمنگ، وہ جو مین پرابلم، ایک اور پرابلم ہے پولیس میں، بھول گیا میں، کہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے، 24 ہارز ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، ان کو شفٹ وائز دینا چاہیے، ان کو ریسٹ دینی چاہیے، ان کو یعنی کہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اسٹرانگ رکھنا چاہیے، ان کو یعنی کہ بہت پینک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اور ان کو تھوڑا یعنی کہ ویکلی ان کو ایک آف ہونا چاہیے، اور ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ فکس ہونی چاہیے، ہر بندے کو اپنا کام اسپیسیفک دیا جانا چاہیے۔ اور لاسٹ کویسچن ہے کہ ان یور اوپینین واٹ آر دا ریزن آف کرائم انکریز ان یور ایریا، یعنی کہ یہ اب ہر بندے کے اپنے ایریا میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میرے ایریا میں کرائم کیوں ہے، تو میں 3-4 بیسک ریزن بتاتا ہوں کہ جو کامن ہے ہر جگہ پہ، شاید انہی وجوہات کی وجہ سے کرائم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹرانگ لوگ ہیں وہ کرمنل کو بیک اپ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کرائم کرتا ہے، یعنی کہ ایز اے ٹاؤٹ، رسے گیر جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ وہاں پہ کوئی بااثر شخصیات پولیٹیکل اسٹرانگ بندہ سپورٹ کر رہا ہوگا تو وہاں پہ کرائم ظاہری بات ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کسی ایریا میں اگر کوئی منشیات فروش اس طرح کا کوئی ہے بندہ کہ وہ بااثر شخصیت ہے، وہ ایک پورا نیٹ ورک بنا کے سارا کام کر رہا ہے، وہاں پہ منشیات کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو چوری ڈکیتیاں کروا رہا ہے، یعنی کہ ایز گینگ ہو سکتا ہے کوئی، یعنی کسی بااثر شخصیت کا۔ تیسرے نمبر پر پولیس کا جو وہاں پہ کیپٹن ہے، لیڈر ہے، SHO DPO ہے، اس کی نائلیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کا جو لیڈر ہے، کیپٹن، اگر وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ کرائم نہیں رکے گا۔
وہ اپنے جو ملازمین سے کام نہیں لے سکے گا تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کرائم اور زیادہ ہوں گے۔ تو یہ 3-4 اسپیسیفک ریزن ہیں، ہر علاقے میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ پیارے بھائی میں نے اپنے علم کے مطابق کوشش کی ہے آپ کے تمام کویسچن کے آنسر بہتر سے بہتر دے سکوں، یہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق دی ہیں۔ مزید اس میں بہت سی چیزیں ایڈ اپ بھی ہو سکتی ہیں، مزید اگر کچھ چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اس کے بارے میں مزید کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔